کہ جی یہ ان کا لاڈلا ہے. لاڈلی تو مریم بی بی خود ہیں جو 24 گھنٹے ان کو جو ہے اعلان تان کرتی ہیں نام لے کر اور تصویریں دکھا کر. اور اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ جی سپریم کورٹ نے سارے حکومتی اختیارات بھی لے لیے ہیں. اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں. آپ لوگ بھی اس کی ایسے مشتہری کرتے ہیں. ایک مفرور شخص جو لندن میں بیٹھ کر جو سزا یافتہ ہے, جو نااہل ہے, اس فیصلے کے تحت بھی جو الیکشن کمیشن نے سزا کی ہے, اور سزا یافتہ جو عدالتی مفرور ہو, فیوجیٹو فرام لا اینڈ جسٹس ہو, دنیا میں ساری جو ہے اس کا بیان بھی کوئی نہیں دیتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں سارے پیمرا روک کے ہر چیز جو ہے آپ اس طرح دکھا رہے ہوتے ہو ان کی تقریروں کو. اگر کوئی اور ہوتا پارٹی کا تو اس پر تو قدغن ہوتی, اس کو تو آپ پر دکھانے کی بھی بندش ہوتی, یہ بھی سزا ہوتی. کیونکہ آرٹیکل جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کسی مفرور کو پناہ دینا بھی یہ جرم ہے, ہمارے اس میں جرم ہے تعزیرات پاکستان میں. اگر کسی پناہ دی ہوئی ہے مفرور کو, آپ تو پناہ ہی نہیں دیتے, آپ تو اپنے چینل کھول کے آپ ان کو سارے قوم کو جو ہے سزا دے رہے ہیں. کھوسہ صاحب, ججز کے نام لے کر ان پر تنقید کی جا رہی ہے اور ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے, کیا توہین عدالت کا نوٹس نہیں جاری ہونا چاہیے یہاں سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں عدالت عظمیٰ ہو یا عدالت عالیہ ہو بہت زیادہ حوصلے اور بردباری کا ثبوت دے رہے ہیں. وگرنہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو پابند سلاسل ہونا چاہیے. جو عدالت عظمیٰ کی توہین کرتے ہیں اس طرح سے نام لے کے فوٹو لگا کر, اور وہ کہتے تو ہیں کہ جی یہ ان کا لاڈلا ہے. لاڈلی تو مریم بی بی خود ہیں جو 24 گھنٹے ان کو جو ہے اعلان تان کرتی ہیں نام لے کر اور تصویریں دکھا کر. لیکن میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو نہیں چاہیے کہ ان معاملوں میں, یا ہائی کورٹ ان معاملوں میں الجھے, یا اس معاملے میں ان کو سیاسی شہید بنائے. ان کو قوم خود فیصلہ کرنے دیں, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا اس بات کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. عدالت کو بڑا جگرے کا ثبوت دینا چاہیے. عدالت نے اپنا فیصلہ آئین کے مطابق دے دیا. آئین کو نافذ کرنے میں ہی پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کی ترقی اور ترویج ہے. اگر آئین کو آپ نے منہدم کر دیا تو اس ملک میں افراتفری ہوگی, خانہ جنگی ہوگی, اور خاکم بدہن ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا. اس کا شیڈیول آگے لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کاغذات نامزدگی کس تاریخ کو ہوں گے, ان پر اعتراضات کتنے دن کے اندر کیے جائیں گے, اس پر جو ہے پھر اعتراضات کے بعد فیصلہ ریٹرننگ آفیسر کیا کرے گا, کب کرے گا, اور پھر اس کے ریٹرننگ آفیسر اگر مسترد کرے گا یا منظور کرے گا تو اس کی اپیلیں کتنے دن کے بعد ہوں گی اور کس فورم کے پاس ہوں گی, اور پھر کتنے دن آپ کو جو ہے کیمپین کرنے کا موقع ملے گا, اور پھر کب الیکشن ہوگا. تو یہ سارا شیڈیول 40-45 دن بنتے ہیں جس میں دینا پڑتے ہیں الیکشن کمیشن کو. تو الیکشن سپریم کورٹ نے کوئی تاریخ نہیں دی, معاف کیجیے گا, یہ وہی شیڈیول جو ہے وہی جو ہے 30 کا. اب یہ انہوں نے جو 14 مئی تک کیا ہے, مرحلہ 6 سے آگے جو ہے انہوں نے تاریخوں کو, وہی تاریخیں جو الیکشن کمیشن نے دی ہوئی تھی شیڈیول کی, ان کو اسی طریقے سے جو وقت یہاں ضائع ہوا ہے ان کو صرف ایڈجسٹ کر کے اور 14 مئی کو دیا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ سپریم کورٹ تاریخیں دے رہی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ سپریم کورٹ کوئی جو ہے وزیر خزانہ کا اختیار کیا ہے. یہ 220 میں الیکشن کمیشن کے تابع ہیں سب ادارے, اور یہ 1 مارچ والے فیصلے میں لکھ دیا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کے تقاضے ہیں وہ تمام وزارت خزانہ پیسہ فراہم کرے گی. وزارت دفاع جو ہے رینجرز یا ان کو جو عسکری سیکیورٹی کے لیے مطلوب ہوں گے, وزارت داخلہ جو ہے انٹیریئر منسٹری وہ پولیس فورس یا جو ان کو پرسنل ضرورت ہوں گے وہ دے گی, اور وزارت قانون کو کہا گیا انصاف کو کہ جو ریٹرننگ آفیسرز, پریزائڈنگ آفیسرز, جوڈیشل آفیسرز کی ضرورت ہوگی وہ فراہم کرے گی. اور یہ آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن کو مضبوط کر کے دوبارہ اعادہ کیا ہے ان چیزوں کا صرف.